السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ اور کراچی میں جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس پر بات کرنی ہے۔ بہت سے علاقے ہیں جو اس میں زیر آب آ گئے اور اس میں یہ کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون سا پوش ایریا ہے اور کون سا جو ہے وہ مضافات کا ایریا ہے اور کون سا جو ہے تنگ و تاریک گلیاں ہیں۔ سب جگہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بہت سی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں جو سڑکوں کی حالت زار ہے، جو بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کہہ رہے ہیں جی 14 اگست تک چلنی ہے اور اس میں بہت سی فلائٹیں بھی، کل ایئرپورٹ جو تھا PIA کا جو آپریشن تھا وہ عملاً نہ ہونے کے برابر تھا۔ کراچی سے کوئی فلائٹ جو ہے نہ انٹرنیشنل کوئی وہاں سے جا سکی ہے اور نہ وہاں سے کوئی اندرون ملک پروازیں جو ہیں وہ روانہ ہوئیں۔ تو کراچی کل فضائی رابطہ تو کم و بیش منقطع رہا۔ اب جو زمینی رابطے ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ آپ یہی دیکھ لیں کہ کراچی کے شہری جو ہیں وہ آپس میں بھی رابطوں میں فقدان کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر ہم کراچی کے ہسٹری پر نظر ڈالیں کہ کراچی کا نظم و نسق کن لوگوں کے پاس رہا، کراچی کی یہ حالت کن لوگوں نے کی، تو اس میں ہمیں سب جو ہیں برابر کے شریک دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک طویل عرصے سے تو پیپلز پارٹی پر یہ الزامات عائد ہو رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس یہاں کا نظم و نسق ہے اور سندھ پہ پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے اور کراچی پر بھی پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، سو سارا ملبہ پیپلز پارٹی پر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو کراچی کی یہ حالت کسی ایک نے نہیں کی۔ وہ پہلا الیکشن کراچی کا جو ہے وہ 1 نومبر 1884 کو ہوا تھا اور اس میں پھر میئرز کا انتخاب، اور اگر ہم اس کی تعداد دیکھیں تو یہ 29 کے قریب میئر بنتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ جو اس میں مقبول رہے اور جن کی حکمرانی رہی وہ جماعت اسلامی کی رہی۔ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد مشرف صاحب کا دور جو آیا، مشرف صاحب کا دور جو ہے وہ MQM کی حکمرانی کا تھا اور اس میں پھر ہم نے یہاں جو دیکھا ہے یہ مصطفیٰ کمال کو کمالات ہم نے دیکھے اور مصطفیٰ کمال نے یہاں حکمرانی کی۔ فاروق ستار صاحب یہاں کے مقبول میئر رہے ہیں کراچی کے۔ سو یہ سارا سلسلہ جو ہے کراچی کا، اس میں سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کی یہ حالت زار، کراچی کے فنڈز یقیناً آتے ہوں گے، کراچی میں چیزیں یقیناً اسی طرح ہوتی ہوں گی، لیکن جیسے ملک بھر میں معاملات ہیں ویسے ہی کراچی میں ہیں۔ سو ہم اپنے شہروں میں بھی اگر دیکھتے ہیں، اپنے شہروں میں بھی اگر ذرا سی بارش ہوتی ہے تو آپ جس شہر میں بھی آپ موجود ہوں گے آپ کو یہی صورتحال لگے گی کہ وہاں گٹر ابلنے لگتے ہیں اور اس کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ وہ کراچی ہو، وہ لاہور ہو، وہ پنڈی ہو، وہ پشاور ہو، وہ کوئی بھی خطہ ہو۔ ہم نے پشاور سے بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہاں بھی ایسی ہی صورتحال رہی اور شہروں میں بھی ایسی ہی ہے۔ سو کہنا صرف یہ ہے کہ جب تک ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، جب تک ہمارے ارادے ٹھیک نہیں ہوں گے اور جب تک احتساب کا عمل جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، اور احتساب کا عمل اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا جب طاقتور ادارے جو ہیں وہاں کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں اپنے ایسے اداروں پر میں بھی کرپشن دکھائی دے جنہیں ہم مقدس گائے سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرنا بھی جرم ہوتا ہے، خواہ وہ قومی سلامتی کے ادارے ہوں اور خواہ وہ عدالتی نظام ہو، تو اگر عدالت میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہو، قومی سلامتی کے اداروں میں بھی کرپشن کی کہانیاں ہوں، تو کراچی بیچارہ کیا کرے۔ ناظرین کرام، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ دیکھتے رہیے، نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔